أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. شروع اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے. اللہ جل وعلا اپنے کلام معزز سورۃ الفرقان آیت نمبر 75 اور 76 میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے 70/4 اور 70/5 یہ دو آیتیں 70/5 اور 70/6 دو آیتیں میں نے ابھی تلاوت کی. اس سے پہلے جیسے آپ نے گزشتہ آیت نمبر 74 میں سنا تھا کہ ایمان والے بندے رحمان کے بندے اپنے رب سے دعا میں کہتے ہیں هب لنا من ازواجنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. یہ اس وقت کی دعا ہے جس وقت گھر میں ایک مسلمان ہے 10 کافر ہیں. ابتدائی دور کی بات ہے جس وقت میں مثلا مرد مسلمان ہوا ہے تو بیوی ابھی اسلام قبول نہیں کی. رشتوں میں کوئی قبول کیا ہے اسلام تو کوئی قبول نہیں کیا. ایسے وقت میں ایک کافر اور مشرک رشتہ دار کو دیکھ کر دل میں جو رنج اور غم ہوتا ہے، باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے تو باپ کافر ہے. ایسے وقت میں دلوں پر جو دکھ اور غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں گے ان کے، وہی لوگ جان سکتے ہیں جو اس وقت کی کیفیت سے جن کا سامنا ہوا ہوگا. کیونکہ ایک طرف یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے اطاعت گزار بن رہے ہیں تو دوسری طرف انہی کے گھر میں اللہ کے نافرمان اور ان کے ساتھ گزر بسر، تو دلوں میں جو دکھ اور تو تکلیف محسوس ہوئی ہوگی. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندے وہ اپنے حق میں ہی نہیں بلکہ اپنے ازواج اور اپنی ذریات کو لے کر کے دعا کریں گے. کیسی دعا؟ قرۃ اعین، کہ مولا ہمارے لیے ان کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، ہمارے لیے ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اور مجھے متقیوں کا امام بنائیے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنائیے. تقوی و طہارت کے جو مالک ہیں اللہ سے یہ دعا کرنا ہے کہ پروردگار ہم کو ان متقیوں کا سربراہ بنا، متقی بنا نہیں ہے ہم پہ. وجعلنا للمتقین اماما، متقیوں کا سربراہ تو یعنی سب سے زیادہ تقوی والا. سربراہ سے مراد یہاں پہ یہی ہے، امام سے مراد
کہ جتنے تقوی والے ہیں ان سب تقوی کرنے والوں میں میرا تقوی اور آگے ہو. امام کا مطلب امام آگے ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہاں پر بھی تقوی کا امام، تقوی والوں کا امام کا مطلب کہ میں سارے متقین سے تھوڑا آگے رہوں، تقوی میں، طہارت میں، اللہ کے ڈر اور خوف میں، اللہ کے معاملے میں، اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں، اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچانے میں، ہر معاملے میں سب سے زیادہ عمل پیرا میں رہوں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے. یہ جو صفات آپ نے سنے کنٹینیو سے ہر دن جو سماعت فرما رہے ہیں، شروع آیت آپ کو یاد ہوگی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. یہ جو آیتیں آپ نے کنٹینیو سے سنی تھی عباد الرحمن کے یعنی رحمان کے بندوں کے اوصاف، تو اللہ سارے اوصاف بیان کر کے ساری صفتیں بیان فرمانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے. جو عمل کو دنیا کے اندر کریں گے، یہاں پر جو ہے غرفہ کا لفظ آیا ہے. غرفہ کا مطلب عربی میں وہ بلند عمارت جو اب اس وقت میں ہمارے نظریے کے لیے، ہماری سمجھ کے لیے جیسے برج خلیفہ دنیا کا سب سے بڑا جو ہے اونچی عمارت ہے، سب سے ہائٹ پہ بنایا ہوا، سب سے زیادہ بلندی پر بنایا ہوا اگر کوئی عمارت ہے تو یہ برج خلیفہ ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی منزلیں جو اہل جنت کو، صبر کرنے والوں کو، نیک راستے پر چلنے والوں کو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے والوں کو جو ملے گا وہ اتنا بہترین ہوگا کہ اس کی بلندی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. یہ برج خلیفہ جو ہے صرف میں مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی منزلیں جنت میں انتہائی درجے کی بلند ہیں. اور آدمی کی خواہش بھی ہے کہ بلند عمارتوں میں رہے، ایک دم اونچی جگہ میں رہے اور نیچے سب نظارہ کرتا رہے. یہ انسان کی عادت ہے. اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے، آپ لوگوں کو شاید معلوم ہوگا یہ بات، اپارٹمنٹوں میں جو حصہ لیا جاتا ہے وہ جتنا زیادہ اونچائی پہ، بلندی پہ ان کا یہ رہتا ہے وہ اتنا زیادہ قیمت ہے، نیچے کا کم قیمت. اپارٹمنٹ دیکھیں نا، 30 منزلہ، 40 منزلہ، 50 منزلہ اپارٹمنٹ جو ہوتا ہے نا وہ نیچے کا بالکل کم قیمت. جیسا ہائٹ جائے گا اتنا زیادہ قیمت اس کی. آپ شہر میں جو لوگ رہتے ہیں آپ ان سے معلوم کیجئے، وہی میں بھی حیران رہ گیا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے. صحیح تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نیچے کا زیادہ قیمت ہو، ہائٹ میں زیادہ ہے تو بھئی بار بار نیچے آنا، بار بار جو ہے لفٹ کا انتظار کرنا. اگر خدا نخواستہ کبھی لفٹ کا معاملہ آگے پیچھے ہو گیا تو پھر معاملہ جو ہے بہت ہی سنگین رہے گا. تو اس طرح سے جو ہے آدمی ہمیشہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بلند عمارت میں رہے، اونچی جگہ میں رہے. اور ایسے بھی انسان بولتا ہے نا کہ میں تیرے سے اوپر جگہ میں ہوں تو مجھ سے نیچے ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، عادت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ بندے ہیں اپنے صبر کا پھل بلند منزلوں کی شکل میں پائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بلند عمارتیں بنا رکھی ہیں جنت میں. ہم میں سے سب کے لیے انشاءاللہ یہ بلند عمارتیں حاصل اللہ کی طرف سے ملیں گی، کیونکہ امید اللہ کی ذات سے ہم سب کو رکھنا ہے. اور اللہ آگے فرماتے ہیں وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا.
आदाब व तस्लीमात से उनका इस्तकबाल होगा। वेलकम, मरहबा, अहलन व सहला, खुशामदीद। हमारा कोई बार बार आए घरों में तो चेहरे पे झुलनी, बेजारगी, नाराजगी, दुख का असर, नाराजगी का असर चेहरे पे जाहिर होता है। मगर वहाँ जन्नत का मामला ऐसा होगा कि जन्नती जब जन्नत में दाखिल होंगे उनको सलाम, आदाब व तस्लीमात, वेलकम की सदाएं, खुशामदीद की जो है कलिमात, मरहबा, अहलन व सहला से उनका इस्तकबाल किया जाएगा, उनका वेलकम किया जाएगा। उनको बार बार हज़रात मलाइका जो अल्लाह की मुबारक तख्लीक है, अल्लाह तबारक व तआला की मुबारक वो फरिश्ते हैं, मलाइका हैं, वो बार बार इनके सामने अदब बजा लाएंगे, बार बार जो है इनके सलाम पेश करेंगे, उनको जो है मुबारकबादियाँ देंगे, तहैया जो है मुबारकबादियाँ पेश करेंगे, बार बार उनकी आमद पर जो है खुशी का इजहार करेंगे कि तुम्हारा आना बहुत मुबारक हो, तुम्हारे लिए यहाँ बेसब्री से इंतजार हो रहा है। तो इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला अहले जन्नत के लिए इतना बेहतरीन तरीके का इंतजाम है। यही अल्लाह फरमाते हैं, रहमान के बंदे जिन्होंने अपने अंदर ये औसाफ ले रखा है तो उनके लिए बुलंद बाला मंजिलें तैयार हैं जन्नत में, और जब वो उसमें दाखिल होंगे तो उनके सामने आदाब व तस्लीमात से उनका इस्तकबाल, वेलकम किया जाएगा। खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा वहां रहेंगे कि भाई कुछ दिनों तक तो बर्दाश्त कर लिया, कुछ दिनों के बाद बेजार आ गया और अल्लाह ने फिर वापस फेंक दिया, उठाकर जन्नत में से निकाल कर जहन्नम में, या फिर वापस दुनिया में नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। उस जिंदगी की कोई इंतहा नहीं है, उस जिंदगी की जहां हम जन्नत में जाकर के रहेंगे उस जिंदगी की कोई इंतहा नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए उस जन्नत में रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हज़राते मलाइका से उनका इस्तकबाल कराएंगे, उनके लिए बुलंद वाला इमारतें बनाए हैं, और जब वो उसमें दाखिल होंगे तो वो हमेशा हमेशा वहां रहेंगे। हसनत मुस्तक़र व मकामा, क्या ही अच्छा है वो मुस्तक़िर और वो मकाम, यानी वो रहने की जगह, इस्तिक़रार की जगह और वो ठहरने की जगह। जन्नत कितनी बेहतरीन जगह है, उससे उसका पूरा दिली खुशी जो है पूरी हो जाएगी। जरा बराबर भी उसकी खुशी में, उसके जो है खुशी में जरा बराबर भी कमी नहीं रहेगी कि भाई मेरी फुला खुशी रह गई और ऐसा रहता तो अच्छा रहता जन्नत में, और ये चीज होती तो और अच्छा होता। सवाल ही नहीं, आपने सोचा वो चीज आ गई, आपने सोच लिया कि ऐसा रहता तो अच्छा रहता। आप अपने हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से आपने जैसे ही सोच लिया, अल्लाह ने इंतजाम करवा दिया। हर एतबार से आपको खुशी मिलेगी, बीमार नहीं होंगे, उम्र नहीं घटेगी, और खाने के बाद बदहजमी नहीं होगी। यहाँ ज्यादा खाए तो परेशानी, कम खाए तो परेशानी, ज्यादा सोए तो परेशानी, कम सोए तो परेशानी, हर चीज में परेशानी। वहां पर कुछ भी नहीं। हाँ, अलबत्ता नींद नाम की चीज नहीं होगी, मगर अल्लाह तबारक व तआला नींद की जरूरत इंसान को कब होती है? जब आदमी थकता है, जब आदमी थक जाता है, जब अपने जिस्म में थकान, अपने दिमाग में थकान महसूस करता है, तो तब उसे नींद की जरूरत है। जब थकान ही नहीं होगी जन्नत में, थकान का होने का मतलब जन्नत नाकिस, नींद का मतलब थकान, थकान का मतलब जन्नत नाकिस ही होगा। थकान नाम की चीज ही नहीं होगी, इसीलिए जन्नत नाकिस नहीं है, जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला अहले जन्नत को थकान नाम की चीज से दूर रखेंगे। वो हमेशा हसास बशाश
ایسے جیسے کھلنے والا پھول، ہمیشہ جوان رہیں گے، ہمیشہ جو ہے تندرست رہیں گے، کسی درد نام کی چیز نہیں ہوگی، سر میں درد، پیٹ میں درد، گڑیا میں درد، پیٹ میں درد، کمر میں درد، فلاں درد، وہ پکڑ لیا، یہ درد ہو رہا، نہ، ایسی چیزوں کا بالکل دور تک نہیں ہوگا، اس کا خواب و خیال بھی نہیں آئے گا، بالکل مطمئن، پرسکون، پرراحت، اتنا خوش رہیں گے اس جنت میں الحمدللہ، جس کی وجہ سے وہ کہیں گے کہ یہ کیا ہی بہترین ٹھہرنے کی جگہ، کتنی اچھی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بہترین جگہ میں ایسے اہل جنت کو اللہ ٹھہرائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کو بھی یہ بابرکت جگہ عنایت فرمائیے، ہمیں بھی جنت کا داخلہ مرحمت فرمائیے، ہم سب مسلمانوں کو جنت عطا فرمائیے، ہم سب کو جنت الفردوس، جنت عدن، جنت نعیم عطا فرمائیے۔ پروردگار اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اہل ایمان کو، جیسے تیرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جس کے دل میں رائی دانے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ مولا اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں جہنم کی سزا بھگتنے سے بچا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں خواب و خیال میں بھی جہنم نام کی چیز سے دور رکھیے، اور ہمیں فوراً قیامت کے ہو جانے فوراً بعد ہمارا داخلہ جنت فرمائیے۔ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مولا دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔